اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ گفتگو آپس میں ہم آہنگی، گھر کے درمیان آپس میں مثلاً ساس اور بہو، میاں اور بیوی کی جو آپس میں ہم آہنگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر جو ہے شوہر اور زوجہ کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے درمیان الفت اور محبت نہ ہو، تو پھر گھر جو ہے ایک قید خانہ ہوتا ہے۔ لیکن آپس میں ہم آہنگی ہو، یعنی ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے سے محبت کرے اور اخلاق اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہی گھر جو ہے انسان کے لیے سکون کا گھر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ہے اخلاق اچھا ہو، اگر جو ہے 50% بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہتر ہے، اور 70% بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 100% جو ہے ایسا ہو۔ تو بہرحال یہ آپس میں ہم آہنگی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف جو ہے انسان کے اوپر بلکہ جو ہے آنے والی نسل کے اوپر بھی اس کا اثرات ہوتا ہے۔ اگر جو ہے مثلا گھر میں جھگڑا ہو، میاں بیوی کے درمیان جو ہے تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو اس کے اثرات بچوں پہ بھی آتے ہیں کہ بچوں کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان محبت کر رہا ہے، جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم باہر سے گھر پہ آتے ہیں تو بیوی ہمارا انتظار کرتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے، دیکھ کر ہمیں مسکراتی ہے، باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا غم دور ہو جاتا ہے۔ مسکراتی ہے، یہاں تک بیٹھی رہتی ہے، گفتگو کرتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ جو ہے خدا کی طرف سے فرشتہ ہے، خدا کا رندہ ہے، اس کا عمل جو ہے فرشتوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کو نیک بیوی مل جائے تو اسے چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سعادت مندی میں سے ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان سعادت مند ہے کہ مثلا جو ہے جس کے اولاد نیک ہو، صالح اولاد ہو، دوست احباب جو ہے اچھے ہوں، بہترین ہو، صالح ہو، دوست احباب کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے، اور خود اس کے وطن میں رزق ہو کہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہو، شام کے وقت بیوی بچوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے، اور وہ شخص سعادت مند ہے۔ یعنی 3 میں سے اگر ایک چیز مل گئی تو انسان سعادت مند ہے کہ جس کی بیوی نیک ہو، مومنہ ہو، یعنی مثلا جو ہے مجلس کے لیے زینت ہو، محفل کے لیے زینت ہو، تو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار نے نیک بھی دیا ہے، ایسی نہیں کہ جو محاذ جنگ پہ جائے۔ اور اگر جو ہے مومنہ نہیں ہے، شریف ہے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اس کے تعلیم کا انتظام کرے، معلمہ کرے، کہ جس طریقے سے انسان کے گھر میں اگر کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، لائٹ ہو یا فریج ہو، واشنگ مشین ہو یا دیگر چیزیں ہو، نل وغیرہ ہو، تو پلمبر وغیرہ کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد جو ہے کام کراتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ہے مومنہ نہیں ہے، شریف ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ انتظام کرے، یعنی معلمہ وغیرہ معین کرے، تاکہ تمام چیزوں کو، واجبات اور دیگر چیزوں کو وہ جان سکے۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ انسان
ताना देना शुरू कर दे। तो बहरहाल आप देखें कि यही उल्फत है, यही मोहब्बत है कि अगर मोहब्बत है तो फिर इंसान तौजीह करता है, अगर जो है गलती भी हो तो फिर उसकी तौजीह करता है। अगर किसी से मोहब्बत हो, उसकी बुराई करे तो फिर आप देखें बुरा मानता है, कहता है बद अखलाक है, इसलिए उससे मोहब्बत है, फिर उसकी तौजीह करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर जो है बीबी शौहर से मोहब्बत कर रही है तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि लोग जो है ना मोहल्ले वाले की ग़िबत कर रहे हैं, पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, खुद भी जो है बुराई कर रही है, या जो भी बुराई कर रहा हो, यहाँ तक कि भाई के तमाम बुराइयां हो रही हो, लेकिन जैसे ही शौहर की बुराई हो तो बीवी मोहब्बत करती है तो क्या करती है, फिर दफा करती है, तौजीह करने लगती है कि ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि मिलता है, बहरहाल इससे जो है मकसद हासिल हो जा रहा है। एक नसीहत है कि जब एक बादशाह को ये मालूम हुआ कि उस ज़माने का लैला और मजनू के ज़माने में जो बादशाह था उसे मालूम हुआ कि मजनू जो है लैला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो ये लैला और मजनू बादशाह के पास पहुँचे। जब बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने लैला को देखा और देखने के बाद ताज्जुब करने लगा, ताज्जुब करने लगा कि ये लैला जो है काली है, ओंठ मोटे मोटे हैं, और ये जो है मजनू लैला से मोहब्बत कर रहा है। बहरहाल मजनू भी समझ गया और फिर उसने जो है शेर में कहा, उसने कहा कि काश कि तुम जो है मजनू की आंख से देखते, मजनू की आंख से तुम देखते, तब जो है तुम्हें ये मालूम होता है ना कि कितना जो है हुस्न है। जैसा कि बाज़ लोगों ने मजनू से कहा कि तुम लैला से मोहब्बत करते हो, इतनी काली है, तो मजनू ने क्या कहा मुश्क काला होता है और जितना ही काला होता है उतना ही ज़्यादा खुशबू देता है ना। तो मालूम ये हुआ एक चीज़ ये कि देखिए खूबसूरती और हुस्न ये माने नहीं होता है। अगर इंसान जो है मोहब्बत कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब मोहब्बत करता है तो अगर गलती भी हो तो इंसान तौजीह करता है, जिससे भी हो, शौहर या बीवी। तो और वाज़े कर दे कि मिलता है लैला मजनू के सिलसिले से कि लैला ने सालन बनाया तो तमाम अफराद गए सालन लेने के लिए। तो जब सब जा रहे थे तो मजनू ने एक शख्स को अपना प्याला दिया, कहा कि जाओ हमारे लिए भी सालन लेकर आना, कह देना कि मजनू का प्याला है। अब जब तमाम अफराद गए, सालन लिया और एक शख्स ने इस प्याले को बढ़ाया, कहा कि ये मजनू का प्याला है, सालन दे। जैसे ही सुना उसने जो है इस प्याले को फेंक दिया, पटक दिया जमीन पे। अब सब सालन लेके वापस आए, वो शख्स भी आया और आने के बाद मजनू से ये कहा कि सबको तो सालन मिला है लेकिन तुम्हारे प्याले को फेंक दिया, सालन दिया ही नहीं। तो मजनू ने कहा कि इसके मानी ये है कि वो हमसे मोहब्बत करती है, यानी हमारे प्याले को फेंक दिया तो फिर ये गोया कि हमसे मोहब्बत करती है। क्यों? इसलिए एक दूसरे के प्याले को नहीं फेंका, दूसरे को सालन दे दिया लेकिन हमें नहीं दिया, इसके माने कि वो हमसे उल्फत करती है, मोहब्बत करती है। तो अब आप देखें कि जब इंसान मोहब्बत करता है तो फिर जो है तौजीह करता है, अगर जो है गलत भी हो तो तौजीह करता है। तो सबसे बड़ी चीज, अहम चीज ये है कि एक दूसरे के दरमियान जो है मोहब्बत हो, उल्फत हो, है ना। अगर जो है मोहब्बत है तो फिर आप देखें कि फिर जो है घर की गाड़ी जो है कैसे चलती है। जाहिर सी बात है मियाँ बीबी जो है गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया रुक गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और इंसान को ये चाहिए कि सब्र करे, इंसान जो है सब्र करे। रवायत में ये है कि अगर जो है बीवी ने कुछ कह दिया और शौहर सब्र कर ले, उसकी बात को बर्दाश्त कर ले, इस अजियत को बर्दाश्त कर ले, या शौहर बीवी को अजियत पहुंचाए, कोई ऐसी बात कह दिया और बीवी सब्र कर ले, तो रवायत में ये है कि वो बहिश्त में, जन्नत में जनाब अय्यूब के साथ होगा। कि अगर जो है
شوہر جو ہے اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیا یا بیوی نے، تو دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر صبر کر لیا اس کی تند باتوں کو تو پھر جناب ایوب کے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ کتنا ثواب ہے روایات میں کہ اگر جو ہے بیوی جو ہے شوہر کو ایک گلاس پانی پلا دے، کتنا ثواب ہے، 1 سال کی عبادت کے برابر۔ تو یہ جو روایات ہے اور امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اسی لیے ہے کہ گھر میں آپس میں ہم آہنگی ہو۔ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے ایک بہترین جملہ کہ مثلا جو ہے بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہارا بہت شکریہ ہے، شکر ادا کر دے، ایک بہترین جملہ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے رخسار پہ تل ہو۔ لیکن جو ہے اگر تلخ مزاجی ہو تو پھر یہی ایک جملہ جو ہے مرچ کے مانند جو ہے کام کرتا ہے۔ لہٰذا ایک جملے کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں کہ گھر میں کس طریقے سے جو ہے ایک ہنگامہ رہتا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر انسان صبر کر لے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے اس کا خود گھر جو ہے تفریح گاہ ہے، اس کا خود گھر جو ہے جنت ہے، اس کا گھر جو ہے پارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہی گھر نہیں بلکہ اس کے لیے جو ہے قید خانہ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ الفت اور محبت، یعنی بہترین اخلاق۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ رسول اکرم کے ایک صحابی سعد، جب ان کا انتقال ہو گیا، رسول اکرم نے سپرد لحد کیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے کتنا خوش قسمت ہے کہ رسول اکرم نے سپرد لحد کیا ہے، رسول اکرم کا صحابی ہے، خود رسول اکرم نے انجام دیا ہے، تو یہ تو بہشت میں جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ فشار قبر باقی ہے، یعنی زمین جو ہے اسے دبائے گی۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ خود رسول اکرم نے سپرد لحد کیا ہے، صحابی ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے بیوی سے جھگڑتا تھا، بیوی سے جھگڑا کرتا تھا، اور گھر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، یعنی بد اخلاق تھا۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے، اس کے اندر صبر ہو اور انسان کے اندر جو ہے ہم آہنگی ہو، محبت، ایک دوسرے سے محبت کرے، تو پھر اس کی یہ زندگی جو ہے بہترین زندگی ہوگی، اور پھر جو ہے گھر اس کے لیے جو ہے بہترین آرام گاہ ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ محبت نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ باہر ہیں، کہیں پارک میں ہیں، کہیں روڈ پہ کھڑے ہیں، کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہیں، یا مثلا جو ہے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے مصروف ہیں، اور بیوی جو ہے سوال بھی نہیں کرتی کہ مطلب اتنی دیر تک کہاں تھے، یا مثلا جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں صرف اسی لیے کہ جب انسان میں آپس میں میاں اور بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو۔ لہٰذا جو ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے، اہم چیز یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، اور ایک دوسرے سے محبت کے لیے ایک بہترین اخلاق ہو۔ انسان جو ہے جو بھی گفتگو کرے لہٰذا سوچ سمجھ کر، تو انسان کے لیے جو ہے یہ گھر جو ہے ایک تفریح گاہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جو ہے پھر کبھی کسی موقع پہ گفتگو کریں گے، اور آخر میں یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جو دلی حاجات اسے قبول فرما، پروردگار یہ جو مرض ہے کورونا وائرس، اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔